نیچے شوال کے روزوں کے طبی اور روحانی فوائد پر ایک تفصیلی مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون اسلامی تاریخ اور عمل کے پس منظر، روزے رکھنے کے مختلف طبی پہلو اور روحانی فوائد کو جامع انداز میں بیان کرتا ہے۔ تعارف: شوال کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا ایسا مہینہ ہے جس کی اہمیت رمضان المبارک کے اختتام اور عید الفطر کی خوشی سے جڑی ہوتی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 دن روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس روایت کی بنیاد حدیث مبارکہ پر ہے جس میں بیان کیا گیا کہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 دن روزے رکھنے سے پچھلے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تاہم اس عمل کے صرف روحانی فوائد ہی نہیں بلکہ طبی اور جسمانی فوائد بھی ہیں جن کا ذکر آج کے اس تفصیلی مضمون میں کیا جائے گا۔ شوال کے روزے، تاریخی اور روحانی پس منظر: اسلامی روایت اور سنت اسلامی احادیث میں حضرت محمد نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان میں روزے رکھے اور شوال میں بھی 6 روزے رکھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے شوال کے روزے کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اجر کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس روایت سے نہ صرف روحانی بلندی کا سبق ملتا ہے بلکہ یہ عمل مسلمان کے ایمان میں مزید استحکام اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ شوال کا مہینہ اور روحانیت: شوال کا مہینہ عید کے بعد آنے والا مہینہ ہوتا ہے جب مسلمان اپنی عبادات اور روحانی مشقوں کو ایک نئی روحانی تازگی کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ رمضان کی روحانیت کو برقرار رکھا جائے اور اپنی روح کو دوبارہ تازہ دم کیا جائے۔ روزے رکھنے سے مسلمان نہ صرف اپنے جسم کو تقویت فراہم کرتے ہیں بلکہ روح کو بھی پرسکون اور پرامن بناتے ہیں۔ یہ عمل دل کو سکون دیتا ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ شوال کے روزوں کے طبی فوائد: میٹابولزم میں بہتری: روزے رکھنے سے جسم کے میٹابولزم میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ شوال کے روزے رکھنے کے دوران جسم ایک مخصوص وقفہ طعام سے گزر جاتا ہے جس سے انسولین کی حساسیت بہتر ہوتی ہے اور خون میں شکر کی سطح کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ عمل ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے بشرطے کہ ان کی صحت کی حالت کو مد نظر رکھا جائے۔ روزے رکھنے سے جسمانی چربی کی مقدار میں کمی آتی ہے اور توانائی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2. جسمانی ڈیٹاکس: صفائی کا عمل: روزے کے دوران کھانے پینے سے جسم میں موجود زہریلے مادے ٹاکسنز خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی ڈیٹاکس عمل ہے جس سے جگر، گردے اور دیگر اعضاء بہتر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ شوال کے روزے جسم کو ایک نیا آغاز فراہم کرتے ہیں جس سے جلدی مسائل نظام انہضام کی خرابی اور دیگر صحت کے مسائل میں بہتری آتی ہے۔ روزے کے دوران جسم کی مرمت کا عمل بھی تیز ہوتا ہے جس سے عمر رسیدگی کے اثرات میں کمی آتی ہے۔ 3. وزن میں کمی اور جسمانی فٹنس: شوال کے روزے رکھنے سے وزن میں کمی اور جسمانی فٹنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کے دوران جسم کو متوازن خوراک لینے کی عادت ڈالی جاتی ہے جس سے غیر ضروری کیلوریز کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف وزن کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ دل کی صحت اور مجموعی جسمانی کارکردگی کو بھی بہتر بناتا ہے۔ مختلف تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وقفے سے روزہ رکھنا وزن میں کمی اور جسمانی صحت کے لیے مؤثر ہے۔ 4. نظام ہضم پر مثبت اثرات: روزے کے دوران نظام ہضم کو ایک آرام دہ وقفہ ملتا ہے۔ مسلسل کھانا کھانے سے نظام ہضم پر دباؤ بڑھتا ہے جس سے مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ شوال کے روزے رکھنے سے معدے اور آنتوں کو آرام ملتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور بدہضمی کے مسائل میں کمی آتی ہے۔ اس عمل سے جسم کے اندرونی نظام کی مرمت کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ 5. دل کی صحت اور خون کی روانی: روزے کے دوران جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور دل کے عضلات پر کم بوجھ پڑتا ہے۔ یہ عمل دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مسلسل کھانے پینے سے پیدا ہونے والے ذیابیطس اور دل کی بیماریوں میں بھی کمی آتی ہے۔ متعدد طبی مطالعوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وقفے سے روزہ رکھنے سے دل کی صحت میں نمایاں بہتری آتی ہے اور جسم میں انسداد التہاب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ 6. دماغی صحت اور نفسیاتی فوائد: روزہ رکھنے سے نہ صرف جسمانی صحت میں بلکہ دماغی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ روزے کے دوران جسم میں نیوروٹرافک فیکٹرز
کی پیداوار بڑھتی ہے جو کہ دماغ کے خلیوں کو محفوظ رکھنے اور نئے خلیات کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔ اس عمل سے یادداشت، توجہ اور ذہنی سکون میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برہ روزہ رکھنے سے ذہنی دباؤ اور اضطراب میں کمی آتی ہے، جس سے مجموعی نفسیاتی صحت بہتر ہوتی ہے۔ شوال کے روزوں کے روحانی فوائد۔ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ۔ اسلام میں عبادات اور روحانی مشقوں کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا ہے۔ شوال کے روزے رکھنے سے انسان اپنے رب کے قریب تر ہوتا ہے اور اس کی رحمت و بخشش کی امید بڑھ جاتی ہے۔ یہ روزے ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی عبادات میں مزید دل و جان سے مشغول ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ اور استغفار پیش کریں۔ اس عمل سے روحانی بلندی حاصل ہوتی ہے اور انسان کی روح کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے۔ 2 تقوی اور خود احتسابی۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اپنے اندر کی کمزوریوں اور برائیوں کا مقابلہ کرنا سیکھتا ہے۔ شوال کے روزے رکھنے سے تقوی اور خود احتسابی کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عمل سے نہ صرف فرد کی روحانی ترقی ہوتی ہے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی ایک مثبت اثر مرتب ہوتا ہے۔ 3 شکر گزاری اور تواضع کا جذبہ۔ روزہ رکھنے سے انسان اپنے رب کی نعمتوں کا ادراک کرتا ہے اور ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ شوال کے روزے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ عمل انسان کو تواضع اور انکساری کی تعلیم دیتا ہے اور دنیاوی لذتوں سے دور رہنے کا درس بھی دیتا ہے۔ شکر گزاری کا جذبہ دل کو نرم کرتا ہے اور انسان کو ایک پرامن اور مطمئن زندگی کی طرف راغب کرتا ہے۔ 4 معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارہ۔ اسلام میں عبادت کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارہ مضبوط کیا جاتا ہے۔ شوال کے روزے رکھنے سے مسلمان نہ صرف اپنی روحانی اصلاح کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور محبت بھی بڑھاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے دوران افطار اور سحری کے مواقع پر خاندان اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر عبادت کرنے سے معاشرتی ہم آہنگی اور اتحاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عمل معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے جس سے سماجی سطح پر ایک مثبت تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ 5 روحانی استحکام اور صبر۔ روزہ انسان کو صبر کا درس دیتا ہے۔ شوال کے روزے رکھنے سے انسان اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے اور مشکلات کے وقت میں صبر اور حوصلہ دکھاتا ہے۔ یہ عمل روحانی استحکام کا باعث بنتا ہے اور انسان کو زندگی کے اتار چڑھاؤ میں مستحکم رہنے کا سبق دیتا ہے۔ صبر کی یہ عادت انسان کو نہ صرف دنیاوی مسائل سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے نیکیوں کا سبب بنتی ہے۔ 6 روحانی تجدید اور ذہنی سکون۔ شوال کے روزے انسان کے دل اور دماغ کو ایک نئی تجدید فراہم کرتے ہیں۔ روزے کے دوران عبادات، اذکار اور تلاوت قرآن سے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ عمل ذہنی دباؤ اور بے چینی کو دور کرتا ہے اور انسان کو ایک پرامن ماحول فراہم کرتا ہے۔ روحانی تجدید کے اس عمل سے انسان کو اپنی زندگی میں نیا حوصلہ ملتا ہے اور وہ اپنے مقصد حیات کی طرف مزید سنجیدگی سے دیکھنے لگتا ہے۔ 7 اللہ کی رضا اور دینی ذمہ داریاں۔ شوال کے روزے رکھنے سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی عبادات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ دنیاوی لذتوں کے لیے۔ یہ عمل انسان کو دینی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں کو بہتر طریقے سے اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کی تلاش میں یہ روزے انسان کے دل میں ایمان کو مزید تقویت دیتے ہیں اور اس کی روحانی منزل کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے عمومی فوائد اور عملی پہلو۔ 1 متوازن غذا کا انتظام۔ شوال کے روزے رکھنے والے افراد کو چاہیے کہ افطار اور سحری میں متوازن اور صحت مند غذا کا انتخاب کریں۔ متوازن غذا میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، وٹامنز اور معدنیات شامل ہونے چاہئیں تاکہ جسم کو تمام ضروری غذائی اجزاء مل سکیں۔ صحت مند غذا کا انتخاب نہ صرف جسمانی قوت کو بڑھاتا ہے بلکہ روزے کے دوران جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری سے بھی بچاتا ہے۔ 2 پانی کی مناسب مقدار۔ روزے کے دوران جسم میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے افطار اور سحری میں مناسب مقدار میں پانی پینا انتہائی ضروری ہے۔
پانی جسم کی تمام اعضاء کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور جسمانی افعال کو درست طریقے سے انجام دینے میں مدد دیتا ہے۔ شوال کے روزے رکھتے ہوئے پانی کی مناسب مقدار کا خیال رکھنا صحت مند زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ 3 ورزش اور جسمانی سرگرمیاں روزہ رکھنے کے دوران ہلکی پھلکی ورزش اور جسمانی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہے۔ ورزش سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور میٹابولزم میں تیزی آتی ہے۔ شوال کے روزے رکھتے ہوئے ورزش کرنے سے جسمانی صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تاہم ورزش کا وقت اور شدت اس بات کا خیال رکھتے ہوئے منتخب کرنی چاہیے کہ جسمانی توانائی پر منفی اثر نہ پڑے۔ 4 روزہ رکھنے کا نفسیاتی اثر روزہ صرف جسمانی صحت کے لیے ہی مفید نہیں بلکہ نفسیاتی صحت میں بھی بہتری لاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں نظم و ضبط اور خود احتسابی کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل انسان کو اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو پانے کا درس دیتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ عمل انسان کو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور اس کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ 5 سماجی اور خاندانی رابطے شوال کے روزے رکھتے ہوئے افطار کے مواقع پر خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ایک اہم پہلو ہے۔ یہ مواقع نہ صرف خاندانی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ معاشرتی ہم آہنگی اور محبت کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ افطار کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اور مل بیٹھ کر عبادت کرنے سے انسان کو روحانی اور نفسیاتی سکون ملتا ہے۔ روحانی فوائد کی تفصیلی شرح عبادت میں اضافہ شوال کے روزے رکھنے سے عبادات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمان نہ صرف نماز، تلاوت قرآن اور اذکار میں مشغول ہوتے ہیں بلکہ اپنی عبادات میں مزید